الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، ایمان والوں کا ایک حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے بھائیوں کے بارے میں برے خیالات، نیگیٹو سوچ نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اول حدیث۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ذہن کو صاف رکھا کرو، کیونکہ جب تم اس کے بارے میں برا سوچتے ہو تو تمہارا یہ سوچنا بھی ایسا ہے کہ جیسے تم نے کوئی جھوٹی بات کر دی ہے۔ امام باقر علیہ رحمہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو کسی برائی کے راستے سے آتے ہوئے دیکھو تو اس کے بارے میں برا نہ سوچا کرو۔ التمس لأخی 70 عذرا۔ اپنے اس بھائی کے لیے جس کو آپ کسی برے راستے سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جس کو کسی برائی کے اڈے سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایک دم سے اس کے اوپر بہتان نہ باندھا کرو، اس کے بارے میں گندا ذہن نہ رکھا کرو، بلکہ اپنے اس بھائی کے بارے میں، اپنی اس بہن کے بارے میں 70 عذر تلاش کرو، 70 وجوہات تلاش کرو کہ اس وجہ سے آیا ہوگا، اس کو یہ مجبوری ہوگی، یہ چیز لینے آیا ہوگا۔ اگر 70 عذر تلاش کرنے کے باوجود آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی، کوئی عذر اس کے آنے اور جانے سے اس جگہ سے نہیں ملتا، پھر بھی اس پہ بہتان نہیں باندھنا، اس کے بارے میں غلط خیال اپنے ذہن میں نہیں لانا، پھر بھی آپ نے یہ سوچنا ہے کوئی اور وجہ ہوگی جو میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی ہو۔ برا سوچنے والے انسان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک مکھی ہو، ایک مکھی شہد کی ہوتی ہے، ایک مکھی گند والی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی اسی محلے میں رہتی ہے، اسی گاؤں میں رہتی ہے، اسی شہر کی اس منڈی کے اندر رہتی ہے۔ گند والی مکھی بھی اس محلے میں اس منڈی کے اوپر رہتی ہے، وہ بھی سیب کے اوپر بھی بیٹھتی ہے اور طرح طرح کے پودوں اور اس کی شاخوں پہ بیٹھتی ہے، لیکن جو شہد والی مکھی ہے وہ اپنے پیٹ سے نکلی ہوئی جو اس کی غلاظت ہے، اللہ اس کی غلاظت سے بھی انسانوں کو شفا دیتا ہے۔ اور جو مکھی گند تلاش کرتی پھرتی ہے، گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اس غلاظت سے نکلی ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جو مکھی تمہارے دودھ کے اندر گر جائے، وہ دودھ صاف شفاف ہو، اس کے پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، اس دودھ سے گریز کرو، اس پر سے گریز کرو، کہیں وہ بیماری تمہیں بھی نہ لگ جائے۔ تو اچھا سوچنے والے کے اور برا خیال رکھنے والے انسان کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو نیلام نہ کیا کرو، اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ لگ گیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر من آمن لسانہ، اے وہ مسلمانوں جو زبان سے اسلام کا اقرار کر چکے ہو، لا یتبع غورات المسلمین، اپنے مسلمان بھائیوں کی خامیاں تلاش نہ کیا کرو، ان کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ جو ان کی جاسوسیاں کرتا ہے، ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھے وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوَّتَهُ فَلْيَفْتَحُ فِي رَحْلِ بَيْتِهِ۔ اگر اللہ رب الرحمن نے اس کے عیبوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہ اس کی جلوتوں کو جانتا ہے، وہ اس کی خلوتوں کو پہچانتا ہے۔ جس دن اللہ کو اس پہ غصہ آ گیا، اللہ نے اس کے عیبوں سے، اس کے رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا، پھر چاہے وہ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے، اپنے آپ کو چھپا لے، دروازوں کھڑکیوں کو بند کر دے، اگر اللہ کو غصہ آ گیا، اس نے کسی عزت کو نیلام کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، اللہ اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی پھر بھی وہ اپنی ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ مسلمانوں کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ ایک جاسوسی ہوتی ہے جو ادارے کرتے ہیں،
وہ ٹھیک ہے، وہ تو ملک کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کچھ لوگ خود جاسوس بن جاتے ہیں، مسلمان کو دیکھا، گھر سے نکلا، اس کے پیچھے چل پڑا، اپنا بھی وقت برباد کیا، اس کے خلاف سازشیں رچانے لگا، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے لگا، لوگوں میں اس کے پوسٹر لگانے لگا، اس کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ کے اوپر شائع کرنے لگا، اس کی خبریں بنا کر اخبار میں شائع کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اس بات سے باز آ جاؤ، جب تم ایسا سوچو گے، ایسا کرو گے، تمہارے بھائیوں کے دلوں کے اندر تمہارے لیے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ جب نفرتیں پیدا ہوں گی، معاشرے کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، جب معاشرے میں اختلافات آ جائیں گے، معاشرے میں بگاڑ آ جائیں گے، تمہارا معاشرہ پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تیسری بات، غیبتیں نہ کیا کرو۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مسلمان بھائی آپ کے پاس نہ ہو، دو مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، وہ تو ایسا ہے، اس کو میں نے یہاں پہ بھی دیکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سچی بات ہی تو کی ہے، سچی بات ہی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ جو جرم نہیں ہے جس کا آپ اس کے خلاف اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، اگر اس کے اندر وہ جرم نہیں پایا جاتا، پھر آپ نے اس پہ بہتان باندھا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب ہے، وہ جرم ہے، آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی 36 دفعہ کسی سے زنا کیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان سود کھاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی انسان نے 36 مرتبہ زنا کیا ہو، جس نے کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا، اس کی عزت سے پردہ اٹھایا، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی، اس کی غیبتیں کی، اس کی چغلیاں کی، اس کو ذلیل کیا، وہ اس زنا سے، اس 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے جو ایک مسلمان کو سر محفل، سر بازار کے اندر ذلیل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معراج پہ گیا، میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر کچھ لوگ تھے، میں نے پوچھا من ہم یا جبریل، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، ہڈیوں کے نہیں، اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو وہ دبوچ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون بدبخت لوگ ہیں جن کو آج جہنم کی آگ کے ساتھ یہ اضافی سزا دی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا اللہ کے نبی الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کے عزتوں پہ کیچڑ اچھالا کرتے تھے، چوکوں میں سرے بازار ان کو بدنام کیا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو بدنام کیا کرتے تھے۔ آج یہ ان کو سزا مل رہی ہے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو خود دبوچ رہے ہیں۔ کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ آپ کے سامنے سور کا گوشت لا دیا جائے، اس کو روسٹ کیا جائے، آپ کو کہا جائے کہ اس کو کھا لیں، کیا آپ کھا لیں گے؟ کسی انسان کی ٹانگ کو کاٹا جائے، آپ کے سامنے روسٹ کر کے پیش کر دی جائے، آپ سے کہا جائے کہ اس ٹانگ کو کھا لیں، کیا آپ کھا لیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ سفر پہ موجود تھے، اور اپنے غلام کو سویا ہوا دیکھتے ہیں، غلام جو نیند کے مزے لے رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ غلام تو ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، ہم کو اتنی بھوک لگی ہے، اتنی سی بات کی، یہ تو سوتا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ اور جب غلام کو جاگ آئی، جب غلام نیند سے بیدار ہوا تو عمر فاروق آپ کے غلام عمر نے بھیجا ہے جاؤ ہمارے آقا سے ہمارے لیے سالن لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کیسے سالن کی بات کرتے ہو، کیسے ان کے ناشتے کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے تو ناشتہ کر لیا ہے۔ وہ واپس آتا ہے، جناب صدیق کے پاس آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی آپ بات کرتے ہیں، ہم تو صبح سے بھوکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارا غلام سویا ہوا تھا، تم نے بس اتنی سی بات کی تھی کہ وہ سوتا ہی رہتا ہے، اتنی سی اس کی غیبت کی تھی، میں اپنی نبوت والی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم اس کا گوشت اپنے دانتوں سے چبائے جا رہے۔ اتنا بڑا جرم ہے غیبت کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں غیبت ہی تو کی ہے، ایک چغلی ہی تو کی ہے،
ایک بات ہی تو کی اس کے خلاف نہ میرے محترم بھائیوں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اگر آپ ایک غیبت کرنے کی وجہ سے، آپ کی ایک غیبت کرنے کی وجہ سے جس سے مسلمان کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے اس کے دل کے اندر خیال آئے گا پتہ نہیں یہ کیوں میرے خلاف سازشیں رچا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے اس کو اکیلے تنے تنہا کسی دن کھانے پہ بلا کے، کسی دن چائے پہ بلا کے اس کو سمجھائیں گے، میرے پیارے بھائی آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ یہ ہوتا ہے سمجھانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب رحمان ہم کو ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر